کیا آپ نے کبھی اپنے مرحوم والدین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہے؟ ہمارے دلوں میں والدین کی محبت رچی بسی ہوتی ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ثواب مرحوم والدین کو پہنچانا ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ خاص طور پر 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ثواب ایصال کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، یا اگر پہلے ہی مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجات مزید بلند فرما دیتا ہے۔ کیا یہ خیال آپ کے دل کی جنبش نہیں دیتا کہ چند منٹ کی تلاوت آپ کے والدین کے لیے ہمیشہ کی راحت بن سکتی ہے؟ ناظرین محترم، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کو یکجا پڑھ کر ثواب اپنے والدین کو پہنچاتا ہے، وہ والدین کے لیے رحمت اور بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی ہے تو یہ عمل ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ دین کی خدمت کا تسلسل اور ایسا تحفہ ہے جس کی مثال نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر سوچیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا عمل کرے؟ اگر ہاں تو ہمیں آج ہی یہ نیکی اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں والدین کے احترام اور ان کے لیے دعاؤں کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پہلانا بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھود دیا اور اپنی والدہ کو ایصال ثواب کیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے بعد بھی ان کے لیے دعا، استغفار اور ان کے لیے ان کی کمیوں کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا اولاد کے ذمہ داری ہے۔ کیا یہ واقعات ہمارے دلوں کو نرم نہیں کرتے اور ہمیں ترغیب نہیں دیتے کہ ہم بھی قرآن پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں؟ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قرآن پاک کی بتائی جانے والی 3 صورتوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور جب کوئی مرد یا عورت اپنے مرحوم والدین کے لیے یہ قرآن پاک کی 3 صورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو انہیں خود بھی ان صورتوں کی تلاوت کے سبب بہترین اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ یاسین۔ سورۃ یاسین کی تلاوت روحانی اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد رہے کہ یہ قرآن کی مکی صورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت، نبوت کی صداقت اور قیامت کا یقین پر بھرپور انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ صورت مختصر اور پرتاثیر جملوں کے ذریعے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ اگر بعض لوگوں نے اس صورت کے بارے میں مخصوص فضائل منسوب کیے ہوئے ہیں، علماء نے واضح کیا ہے کہ ایسی روایات معتبر نہیں۔ اس کے باوجود اس صورت کی تلاوت بذات خود قرآن کی عظمت اور آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے پرسکون لمحات میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے؟ یہ عمل نہ صرف ان کے لیے رحمت کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے اپنے دل کو بھی سکون اور امید سے بھر دیتا ہے۔ ایصال ثواب کی فضیلت کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ تصور کریں کہ ایک بیٹا تنہائی میں بیٹھا قرآن کھولے، اپنے مرحوم والدین کی یاد میں اب فدا ہو رہا ہے۔ وہ الفاظ جو اس کے لبوں سے نکلتے ہیں، اللہ اس کے والدین کی مغفرت کے لیے آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یا اس منظر کا تصور آپ کے دل کو نرم نہیں کرتا؟ کیا یہ سوال ذہن میں نہیں آتا کہ ہم یہ عمل کیوں نہ کریں؟ قرآن پاک کی 3 ایسی صورتیں ہیں کہ اگر ان کو ایک ساتھ پڑھ کر مرحوم والدین کو ثواب ایصال کیا جائے تو مجموعی ثواب کا ایصال
والدین کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسی موقع پر محبت بھرے انداز میں کہیں کہ اپنے والدین کو قرآن کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ کبھی تنبیہ کے انداز میں یاد دلائیں کہ ہماری زندگی مختصر ہے، والدین کی خدمت اور ان کے لیے ایصال ثواب میں دیر نہ کریں، اور کبھی نصیحت کے طور پر کہ یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ثواب پہنچانا والدین کے لیے ایسی روشنی ہے جو ان کی قبر کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ ملک اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، قدرت اور ربوبیت پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ مستند روایات میں آیا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت جس میں 30 آیات ہیں ایک شخص کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ وہ سورت ملک ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ جو اس سورت کو ہر رات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا یہ فضیلت سن کر ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں جاگتی کہ ہم اسے اپنے والدین کے لیے پڑھیں؟ جب ایک بیٹا یا بیوی رات سونے سے پہلے خاموشی سے دل ہی دل میں سورت ملک کی تلاوت کرتی ہے، اس طرح سے کہ سورت پڑھتے وقت اس کی ہر آیت کے اختتام پر وہ اپنے والدین کی مغفرت اور عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کرتی ہے۔ اس دوران وہ خود سے سوال کرتی ہے، کیا میری یہ مختصر سی کوشش میرے والدین کی قبر کو باغ جنت بنا سکتی ہے؟ اور پھر ایمان اور یقین سے اپنے رب سے التجا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یقین کریں کہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اس کی محبت اور عزم کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ عالم برزخ میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی کا درجہ بلند کیسے ہو گیا، اور ایسے والدین خود بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ اچانک کیوں کر بلند کر دیا گیا۔ پھر ان کے استفسار پر فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی نے آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے دعا کی تھی، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، اور اس طرح سے آپ کا درجہ بلند کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں موجود قریبی ساتھیوں پر رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسی نیک اولاد سے نوازا ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے بخشش و مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، جن کے سبب اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں ان کے درجات بلند کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دعا تو ہم ویسے بھی اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی ان 3 سورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کے لیے دستے ادب بلند کرتے ہیں تو پھر اصل قرآن کی یہ صورتیں بھی اس خار خیر میں گواہ ہو جاتی ہیں اور اللہ کے حضور سفارش کرتی ہیں کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے حضور دل کی گہرائیوں سے اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول و منظور فرما کر اس کے والدین کی بخشش فرما دے، لہٰذا ایسی دعائیں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اسے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ تیسری سورت کون سی ہے کہ جس کی تلاوت مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے عظیم تحفہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی صرف ایک بار تلاوت کرنے سے ہی 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سورۃ اخلاص ایک مختصر سورت ہے، لیکن اس کا پیغام انتہائی جامع اور عظیم الشان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، سمجھ اور بے نیاز ہونے کا اعلان ہے۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ سورۃ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے اور اسے بار بار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے،
ایک روایت کے مطابق ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ اخلاص کی تلاوت نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ اللہ کی محبت اور جنت کی ضمانت بھی بن سکتی ہے۔ کیا یہ علم ہمارے دل کو نہیں جھنجھوڑتا کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی اس سورت کا تحفہ پیش کریں؟ اب تصور کیجئے کہ ایک نوجوان رات کے آخری پہر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور تہجد کے دوران سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں اپنے والدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، یا رب، یہ اجر میرے والدین کو عطا فرما، انہیں معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یقین کیجئے کہ والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے اس سے بہتر لمحات اور ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی آخرت سنور جائے تو ان 3 صورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لیں، کبھی جذباتی انداز میں تو کبھی سرگوشی کے انداز میں۔ یہ صورتیں والدین کے لیے تحفے کا گلدستہ ہیں جو ان کی روح کو خوشی اور سکون پہنچاتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات ہمیں غافل نہ کرے، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں اور قرآن کے اس تحفے کو ان تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایسی اولاد سے اپنا منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوتے، یا حضرت ابن مسعود کا یہ فرمان کہ جو شخص قرآن کی کوئی سورت پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ سورت اس کی سفارش کرے گی۔ آپ ان اقوال کے ساتھ یہ سوال کر سکتے ہیں، اگر قرآن کی ایک سورت ہماری سفارش کر سکتی ہے تو کیا ہم اسے اپنے والدین کے حق میں کیوں نہ پڑھیں؟ ایک اور ایمان افروز واقعے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ذکر آتا ہے۔ ابتدا میں وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھیں، مگر حضرت ابو ہریرہ دن رات ان کے لیے دعا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی دعا والدین کے لیے کتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ یا ہمارے والدین ایمان و دولت سے مالا مال ہو کر دنیا سے گئے، اگر ساتھ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو کیا ہماری دعائیں اور تلاوت ان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ناظرین کرام، سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق دلکش مناظر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں اور دلوں کو اللہ کی عظمت اور کبریائی سے جوڑتی ہیں، اور جب ہم یہ صورتیں پڑھ کر ثواب والدین کو بھیجتے ہیں تو گویا ہم ان کے لیے ایمان اور یقین کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے مرحوم والدین کو ایصال کرنا والدین کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے جنت کے باغات سجانا چاہتے ہیں تو ان صورتوں کا تحفہ انہیں ضرور بھیجیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز والدین کو اتنا خوش نہیں کر سکتی جتنا ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کا تحفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے ناظرین، اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔